بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر فتح العزیز جو تفسیر عزیزی کے نام سے مشہور ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی، اس کے ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے اور ابھی سورہ فاتحہ کی تفسیر جاری ہے۔ اس کی آج یہ 22ویں قسط پیش خدمت ہے۔ دل لگانے کے لائق دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، دیکھی ہوئی ہوں یا سنی ہوئی، ان میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن سے موجودہ دور میں ہی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ نہ تو پیدا ہونے سے پہلے ان سے کوئی نفع تھا اور نہ مرنے کے بعد ان کی کوئی ضرورت ہوگی، جیسے سورج، چاند، دریا، پہاڑ، زمین وغیرہ۔ اور بعض وہ ہیں کہ گزرے ہوئے دور میں ہی ان سے نفع پہنچ کر ختم ہو چکا ہے، جیسے ماں باپ، دادا پردادا، دائی وغیرہ۔ اور یہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ آئندہ ان سے فائدے کی امید ہے، جیسے پاک و نیک ذات لوگوں کی مدد کا گمان، یعنی قیامت کے دن سے سفارش اور شفاعت کی امید، توقع یا تمنا۔ لیکن ایسی ذات جس کا نفع ہر دور میں انسان کے شامل حال ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ پھر اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن سے ذرا بہت فائدہ ہو بھی سکتا ہے، وہ خود مفلس و فقیر ہے، اور وہ بھی اسی ذات باری کے محتاج ہے، اور محتاج تو خود اپنی حاجت میں گرفتار الجھا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا یہ کسی کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں جب تک ان کو غنی مطلق کی طرف سے امداد و نفع حاصل نہ ہو۔ اور غنی مطلق جو تمام مخلوق کی ہر ایک ضرورت کو پوری کرتا ہے، وہ وہی ذات مقدس ہے، لہذا عبادت کا حق بھی اسی اکیلی ذات کا حصہ ہے۔ اسی لیے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ تم اس کے سوا ہرگز کسی کی عبادت مت کرنا۔ عبادت کیوں؟ اب ہم یہاں ایک شبے کے تذکرے کی طرف آتے ہیں۔ یہ اعتراض بے دین ملحدوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہے، یعنی جسے کسی کی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اسے ہماری عبادت کی ذرا بھی پرواہ نہیں، تو پھر آخر ہمیں ہی بے فائدہ پتا ماری کی کیا پڑی ہے؟ اور یہ جو ہر مذہب ہر دین کے مطابق اس کی عبادت میں سر دینا ضروری قرار دیا جاتا ہے، یہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کا کمال خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر وہ ہستی جس کو یہ کمال حاصل نہ ہو اور عیب و نقصان سے اچھوتی نہ ہو، اسے چاہیے کہ اس با کمال کے سامنے اپنی کوتاہی کو مانے اور پستی و ذلت اختیار کرے، اور اس ذات کی تعظیم و تکریم عقل و ہوش مندی کے لحاظ سے اور وضع كل شيء في موضعه، چیزوں کو ان کے درست مقام پر رکھو کے تحت ہے۔ لہذا عبادت کا انجام دینا حکمت کے تقاضے کی بنا پر ہے، نہ کہ نفع حاصل کرنے یا ضرورت کی وجہ سے۔ ظاہر ہے کہ ہر کمال یہ تقاضا کرتا ہے کہ بے کمال اس کے سامنے عاجزی سے پیش آئے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کمال اور عیب میں فرق ہی نہیں رہ جائے گا، دونوں برابر ٹھہریں گے، اور یہ بات حکمت کے بالکل خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بھی ہر کمال والے کی اس سے کم مرتبے والے عزت کرتے ہیں۔ نیز جب اللہ تعالیٰ کے انعامات پوری دنیا خاص کر انسانوں پر اس حد تک ہیں کہ اس سے زیادہ خیال تک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی الہی شان کا اختصار یعنی چھوٹا سا نمونہ بنایا ہے، اور اس پر اپنی صفات کاملہ کی چھاپ ڈالی ہے، جو کہ وجود، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع و بصر اور کلام ہے، اور پوری کائنات کو اس کی ذات میں سمو دیا ہے۔ اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اسی کی مرضی میں لگائے رکھے، اور جو نعمت جس کام کے واسطے بنائی گئی ہے اسی میں خرچ کرے۔ چنانچہ عقل معرفت کے لیے ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے، جسم کے اعضاء اس لیے ہیں کہ ان کو عبادت کی شکل میں استعمال کرے، اور عبادت کو معرفت کا نگہبان و محافظ بنایا۔ اگر عبادت نہیں ہوگی تو معرفت کا خاتمہ ہو جائے گا، بلکہ اگر غور کریں تو آدمی کا سب سے قیمتی اور اصلی سرمایہ ہی معرفت ہے، اور عبادت اس کو بڑھانے
اور بارآور یعنی پھلدار کرنے کا طریقہ اور سبب ہے کہ اس سے معرفت کے لیے یکسوئی اور دل جمعی بہت بڑھ جاتی ہے۔ جب بدن کے اعمال دل کے اعمال کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ دل کا ہر عمل بدن کے عمل میں اثر کرتا ہے اور بدن کا ہر کام دل کے کام پر اثر ڈالتا ہے۔ لہذا انسان جس کو پیدا ہی عبادت و معرفت کے لیے کیا گیا ہے، اگر ان دونوں چیزوں میں کوتاہی کرتا ہے تو انسان ہی نہیں رہ جاتا۔ یہاں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عبادت جس طرح عقل و حکمت کا تقاضا ہے، ٹھیک اسی طرح انسانیت کا بھی تقاضا ہے۔ شریعت کی ضرورت و اہمیت۔ اب اگر کوئی بے دین کافر کہنے لگے کہ شریعت کی ضرورت ہی کیا ہے، معرفت اور عبادت کے لیے تو عقل ہی کافی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ عقل کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، بلکہ وہم و گمان اس کے ساتھ دم چھلے کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے عقل ہمیشہ کاٹ چھانٹ اور ہاں نہیں میں الجھی رہتی ہے۔ اگر شریعت کی تائید و ہدایت نہ ہو تو عقل معرفت اور عبادت کے زیادہ تر کاموں کو صحیح طریقے پر سمجھ ہی نہیں پائے گی۔ لہذا عقل آنکھ کی طرح ہے اور شریعت سورج کی روشنی کی جگہ، کہ آنکھ بغیر سورج کی روشنی کے چیزوں کو پوری طرح دیکھ نہیں سکتی۔ پھر انسان خود اپنی زندگی میں ایک دوسرے کی مدد اور آپس میں لین دین کا محتاج ہے، اور اس کی زندگی دوسرے جانوروں کی طرح کی نہیں ہے کہ اکیلا ایک دوسرے کی مدد کے بغیر گزارا کر سکے۔ اسی لیے اس کو شہری مزاج والا کہتے ہیں، اور شہریت، اجتماع، ایک دوسرے کی نصرت و مدد، ایک دوسرے سے لین دین کے معاملات جو انسانوں کے درمیان چلتے ہیں، وہ پائیدار و ہموار نہیں ہو سکتے جب تک عدل و انصاف کے قاعدے اور قانون لاگو نہ کیے جائیں، اور عدل و انصاف کے قانون پر تمام لوگ اتفاق نہیں کر سکتے مگر اسی وقت جب کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوں اور لوگ جانتے ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کو ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، اور یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا مگر اسی صورت میں کہ کچھ ثواب کی امید اور عذاب کا خوف ہو، اور یہ امید و خوف بھی دل میں جم نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات کو بار بار اور ہمیشہ دل سے یاد نہ کرتا رہے، اور دل کا یہ ذکر اس وقت تک نہ تو پورا ہو سکتا ہے اور نہ دل میں جڑ پکڑ سکتا ہے جب تک جسم کے دوسرے حصے دل کا ساتھ نہ دیں، اور اسی کا نام عبادت ہے۔ نیز انسانیت کا کمال یہ ہے کہ انسان کے دل کا آئینہ صاف اور روشن ہو، تجلیات الہی کے سامنے ہو، اور صفائی میں فرشتوں کے دل کی طرح ہو جائے، ورنہ ہر دم نفس کی اندھی خواہشات پر چلنے کی وجہ سے اس آئینے پر میل پرت در پرت چڑھ کر اسے چوپایوں کی حد تک پہنچا دے گا۔ اور دل کی یہ صفائی اور نور مجاہدے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور مجاہدے کی حقیقت روح کی ان تاریکیوں کو کاٹ پھینکنا ہے جو دل کی وہ بیماریاں ہیں کہ بدن سے نکلتے وقت روح کو سخت تکلیف پہنچاتی ہیں، اور ان بیماریوں سے عبادت کے بغیر پیچھا چھڑانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی چیز صرف عبادت پر جمع رہنا ہی ہے جو دل کو مشاہدے کے ذریعے نورانی بناتی ہے، زبان کو ذکر کی سعادت سے مالا مال کرتی ہے، اور جسم کے دوسرے اعضاء کو خدمت سے سجاتی ہے۔ لہذا بھلے ہی عبادت ظاہری اعتبار سے عاجزی ہے، لیکن حقیقت میں اعلیٰ درجے کی عزت اور کمال کی زینت اور خوبصورتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو شخص عبادت میں لگ جاتا ہے اسے ایسی لذت و خوشی حاصل ہوتی ہے کہ پوچھو مت۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی نورانیت، روحانی مسرت، سب کچھ عبادت کے اندر موجود ہے۔ جو شخص عبادت کے مزے کا انکار کرتا ہے وہ نامرد کی طرح ہے جو نکاح اور ملاپ کی لذت سے ناواقف ہے، اس لیے انکار کرتا ہے، یا پیدائشی اندھے جیسا ہے جو دیکھنے کی لذت کو مانتا ہی نہیں۔ عبادت کی حقیقت دھوکے کی دنیا سے نکل کر خوشیوں کے جہان میں پہنچ جانا، مخلوق کی اندھیر نگری سے نور الہی کی طرف سفر، حسن لازوال کا نظارہ، اور امکان یعنی گنجائش کو اس بات یعنی اٹل حقیقت بنا لینا ہے۔ اسی لیے عبادت دل کی کشادگی اور خوشی کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس جانب اشارہ فرمایا گیا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، یعنی یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ بناتے ہیں ان سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم حمد کے ساتھ اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی قیامت۔